جیسے بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو اگلا رکوع ہے اور تھوڑا سا اگلا اس کے بعد والا جو رکوع آئے گا پورے کا پورا لباس کی اہمیت کے اوپر ہے. احساس دلایا کہ دیکھو شیطان کی میتھڈالوجی وہی ہے جو تمہارے والدین کے ساتھ اس نے وار آزمایا تھا، وہی وار وہ تم پر بھی آزمائے گا. اور ایک اور اس رکوع کی خصوصیت یہ ہے کہ بنی آدم یہ خطاب ہے جو انیوژول ہے. عام طور پہ خطاب کیسے ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، ایسے ہی خطاب ہوتا ہے. لیکن یہاں بار بار انسان کو اس کی اپنی ایڈامک نیچر سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے، ہماری اپنی فطرت سے ہمیں کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو تم کون ہو. ہمیں ہمارا شرف یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم کتنے معزز ہو، یاد رکھو آدم کے بچے ہو تم. بعض دفعہ اپنے بچوں کو بھی تھوڑی سی غیرت دلانے کے لیے ماں باپ کہتے ہیں کہ یاد رکھنا تم کس کے بچے ہو، یاد رکھو تم کس خاندان کے ہو، یعنی اپنے والدین کے نام کا لحاظ رکھنا. اور دوسرے پھر بنی آدم کہہ کے کامن دشمن کا بھی احساس دلایا جا رہا ہے. ماں باپ کا دشمن، اولاد کا دشمن، تو تم کہیں غافل مت ہو جانا. تو یہ دو بڑے انٹرسٹنگ ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں بنی آدم خطاب کے اندر، اور یہ انیوژول بھی ہے. بار بار ہمیں ہماری آدمیت یاد دلائی جا رہی ہے، اپنی فطرت کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کیا جا رہا ہے. اور ظاہر لباس کا تعلق پھر حیا کے ساتھ ہے، تو اس کو دونوں کو یاد دلا دیا. فرمایا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. تو جو دنیا کی متاع ہے جس کا اوپر ہم نے ذکر پڑھا، اس میں پہلا ذکر لباس کا آ رہا ہے. اچھا، ہم نے ہسٹری پڑھی ہے، رائٹ، ہسٹری آف ہیومینٹی. اس میں کیا دکھاتے ہیں انسان کے بارے میں؟ شروع انسان کے بارے میں کیا تصویریں دیکھی ہم نے؟ بغیر لباس کے، یہی دیکھا ہے نا. پھر اس کو کہیں سے کھال مل گئی، کہیں سے کچھ مل گیا، پھر اس نے اپنے آپ کو ڈھانکا. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اوریجنل فارم نیوڈٹی ہے، اوریانیت ہے. اس کے بعد پھر کہیں سمجھ آئی کہ ہمیں ڈھانکنا چاہیے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اوریجنلی جب انسان آیا کہاں سے؟ وہ تو کہتے ہیں ایوالو ہوا، جیسے بھی ایوالو ہوا بقول ان کے. جیسے کسی نے کہا نا کہ بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ امی کیا ہم بندر سے بنے؟ تو اماں نے کہا میں تمہارے ددیال کو نہیں جانتی. نعوذ باللہ. یہ ایسی باتیں بھی لوگوں نے کہیں کسی سے کی ہوں گی. تو یعنی کہ کسی کو کوئی یعنی اپنی تعریف نہیں لگتی. مطلب مجھ کو تو اپنی بے عزتی لگے یہ سوچ کے کہ میں کبھی بندر تھی یا میرے آباء و اجداد بندر تھے. نہیں، اللہ نے شرف دیا ہے، اللہ نے عزت دیا. تمہیں خود بندر بننے کا شوق ہے تو وہ اور بات ہے. اور اسی سے پھر جب انسان نے اپنے آپ کو ایولیوشن سے کنیکٹ کیا اور کہا کہ ہم ہائر ایوالوڈ اینیمل ہیں، تو یہیں سے پھر نیوڈٹی کو ایک سمجھیں کہ سپورٹ مل گئی. تو انہوں نے کہا کہ جانور بھی تو لباس نہیں پہنتے، تو انسان کا لباس پہننا آرٹیفیشل ہے. انہوں نے یہ کہا یہ ہم پہ لادا گیا ہے اوپر سے، بیکار کی پابندی ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پہ لباس نازل کیا ہے. تو انسان اور لباس ساتھ دنیا میں آئے ہیں. اللہ نے بے لباس نہیں پھینک دیا تھا اٹھا کر. اور دوسرے جو ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کو جب سمجھ آئی تو پہلے تو انسان شرک ہی کرتا تھا. ہر اس چیز سے جس سے کہ اس کو ڈر لگتا تھا اس کو خدا بنایا، ہر اس چیز سے جس سے کہ فائدہ اس کو ملا اس کو خدا بنایا. تو کہتے ہیں کہ اوریجنل جو ہم کہتے ہیں نا ڈیفالٹ پوزیشن، وہ دو دیتے ہیں. ڈیفالٹ پوزیشن انسانوں کی نیوڈٹی اور ڈیفالٹ پوزیشن شرک. اسلام دونوں کو ڈینائی کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نا، یاد ہے آپ کو ہم نے سورۃ الانعام میں پڑھا تھا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. اللہ کی باتیں سچائی اور عدل میں پوری ہیں، اللہ کے کلمات کو کوئی نہیں بدلتا. تو ہم نے کہا تھا کوئی ہسٹوریکل ایرر نہیں ہے قرآن کے اندر. بعض دفعہ قرآن اسٹیبلشڈ ہسٹری کو ڈینائی کرتا ہے. ایک مثال اس کی عیسیٰ علیہ السلام کا سولی چڑھنا.
اس کو قرآن کہتا ہے کیٹیگورکلی کہ ہرگز ایسا نہیں ہوا، وما صلبوہ وما قتلوہ۔ دوسرے، یہ ہر جگہ یہ کانسیپٹ ہم کو ملتا ہے، اس کو تھیوری کے طور پہ نہیں، نظریے کے طور پہ نہیں، فیکٹ اور حقیقت کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ ڈیفالٹ پوزیشن ننگا پن اور شرک۔ قرآن کہتا ہے نہیں، نہ انسان نیوڈ تھا، نہ نیکڈ تھا، نہ ننگا تھا، اور نہ شرک کرتا ہوا آیا۔ حیا کے ساتھ زندگی کا آغاز کیا ہے اس نے، اور توحید کے روشن سورج کی روشنی میں اپنے دنیا کے سفر کا آغاز کیا۔ پہلا انسان، پہلا نبی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھ لیا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا۔ تو یہ دونوں جو ہم کو پیرامیٹرز دیے جاتے ہیں، یہ دونوں کے دونوں غلط ہیں، اور یہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے فیکٹ کے طور پہ اور ڈائیگرام کے ذریعے سکھا دیا جاتا ہے۔ وہ ہم نے دیکھا ہے، وہ سیڑھی بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا تھا کیا تھا کیا تھا، پھر یوں بنا پھر فلاں فلاں ہوتے ہومو سیپین بنتے پہلے وہ جھکا ہوا تھا، چاروں ہاتھ پیروں پہ چلتا تھا، پھر سیدھا سیدھا کھڑا ہوا، پھر ایک ننگ دھڑنگ انسان چل پڑا۔ نہیں، ایسے نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، لباس ساتھ آیا ہے انسان کے، تو حیا کی حفاظت شروع سے کی۔ پہلا لباس انسان کے ساتھ ہی آیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسکل سکھا دی کہ لباس کیسے بنایا جاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان مہیا فرما دیا دنیا کے اندر۔ اصل مقصد کیا ہے لباس کا؟ یواری سوآتکم، یہ ہے بنیادی مقصد، جسم کو ڈھانکنا۔ وریشا، ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ زینت بھی اگر شامل ہے تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اسلام ہمیں رہبانیت نہیں سکھاتا کہ تم بس ٹاٹ اپنے اوپر لپیٹ لینا اور کافی ہے، اس سے بھی ہمارے جسم ڈھک جاتے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے زینت کا بھی سبب اس کو بنایا۔ اور لباس التقوی ذالک خیر، اگر روح نے تقوی کا لباس پہنا ہے تو اس ضرورت اور زینت میں متقی انسان خود توازن پیدا کر لے گا۔ اسلام ہمیں نفس کشی تو سکھاتا نہیں کہ ہر نفس کی خواہش کا تم گلا دبا دینا، نہیں، ٹھیک ہے، دل چاہ رہا ہے تمہارا، زینت اختیار کرنا چاہتے ہو، نو پرابلم، کر لو۔ یہ متقی انسان خود بخود توازن پیدا کر لیتا ہے، کسی ایک طرف نہیں جاتا۔ اور اگر روح نے تقوی کا لباس پہنا ہوا ہے تو لباس اور ستر لازم اور ملزوم ہے۔ ناممکن ہے کہ لباس پہن کر اور جسم کھلا رہے، یہ نہیں ہو سکتا پھر اگر تقوی ہے۔ اور یہ واقعی آپ دیکھیں، گزوں کپڑا قسمت میں لکھا ہوتا ہے اور ڈھکتا کچھ بھی نہیں۔ پتہ نہیں اللہ کے ہاں کیا حساب دیں گے لباس کا، کہ جس کے پاس تو چلو کپڑا ہی نہیں، الگ کہانی ہے۔ 10 میٹر کپڑا ہے اور ڈھکا کچھ نہیں، سب کھلا ہے آگے سے۔ ساڑی بھی معجزہ ہے، 6 گز ساڑی، اوپر سے پیٹی کوٹ، اوپر سے بلاؤز، اور کیا شان ہے ساڑی کی۔ ساری ساڑیوں کو بعض دفعہ کوئی خاتون خفا ہو گئی تھی کہ آپ ساڑی کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اتنی اریانی ہے بعض دفعہ اس لباس کے اندر، جبکہ لباس کی تعداد بہت ہے، کپڑا بہت ہے، اچھی طرح ساڑی کور کر سکتی ہے انسان کو، لیکن جب اگر تقوی ہی نہیں ہے تو کچھ بھی آپ کے پاس کتنا بھی کپڑا ہو نہیں ڈھانکیں گے اپنے آپ کو۔ تو لباس التقوی جو یہاں پہ ٹرم آئی ہے، ایک تو اس کا ہم نے بھی ذکر کیا کہ ایک جسم کا لباس، ایک روح کا لباس۔ ایک اور مطلب اس کا سیدھا سادہ یہ ہے لباس التقوی کہ ایسا لباس، تقوی کا بیسک مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچنا، پروٹیکشن، ٹھیک ہے؟ تو ایسا لباس جو انسان کو سردی اور گرمی اور جنگ وغیرہ سے بچائے۔ تو لباس التقوی کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو ریڈیشن سے، سورج کی شعاؤں سے، سردی سے، اور جنگ کے زخموں اور دشمن کے حملوں سے اپنے آپ کو تم بچاؤ، شیطان کے حملوں سے بھی بچاؤ اپنے آپ کو، لباس بچائے گا تم کو۔ تو یہ بھی اللہ کی آیت ہے۔ دیکھیے اللہ کی آیات ہماری حفاظت کرتی ہیں نا، تو لباس بھی اللہ کی آیت ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیا شان بیان کی اللہ تعالیٰ نے لباس کی، اللہ کی نشانی کہا ہے اس کو۔ ساری مخلوقات کو دیکھ لیں یہاں سے وہاں تک، صرف اور صرف انسان ہیں جو کہ لباس پہنتے ہیں۔ ہماری طبیعت جو اللہ نے بنائی ہے، مزاج جو اللہ نے بنایا ہے بنی آدم کا، وہ ایسا ہے کہ ہم یکسانیت سے
بور ہو جاتے ہیں، مونوٹنی سے بیزاری آنے لگتی ہے۔ اللہ نے انسانوں کے اندر حصے لطیف رکھی ہے، ایستھیٹک سینس رکھا ہے۔ جانوروں پر تو ایک ہی طرح کے پر ہیں، اگر پیرٹ کے اوپر ہرا لباس ہے تو وہ ہرا ہی ہے، اس سے ایستھیٹک سینس نہیں ہے۔ وہ آئینہ دیکھ کے یہ نہیں کہتا کب سے گرین پہنا ہوا ہے، کب سے گرین پہنا ہوا ہے، اپنی بیوی سے نہیں کہتا بھی کبھی تو کچھ اور پہن لیا کرو، نہیں، وہ نہیں کہتا۔ دے ڈونٹ مائنڈ، جیسے بھی ہیں، سیلف کانشیس نہیں ہیں۔ ہم سیلف کانشیس ہیں، ہمارے اندر تنوع کی طلب ہے، ہمیں جو ہے وہ رنگا رنگی اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہمیں اسکن بھی کیسی دی ہے۔ اگر ہماری اسکن پرپل ہوتی یا گرین ہوتی یا ریڈ ہوتی تو ہم کتنے لمٹ ہو جاتے ہیں نا رنگوں کی چوائس میں۔ ایسا نیوٹرل اللہ نے کلر دیا ہے، یا براؤن ہوگا یا ہلکا سا وائٹ ہوگا یا کالا ہوگا، کہ اس پہ تمام رنگ سج جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو مختلف قسم کے رنگا رنگ لباسوں کی ہمارے پاس چوائس ہے۔ اور یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ریشہ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کم اہم نہیں ہے یہ لفظ۔ لباس انسان کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، ایکسپریشن آف ونس پرسنالٹی۔ تو اپنی شخصیت کے مطابق لباس پہننا چاہیے، موقع کی مناسبت سے پہننا چاہیے۔ کھیل کود کا اپنا لباس ہے، پڑھائی کا اپنا ہے، مختلف اوکیزن شادی بیاہ میں جانے کا اپنا ہے۔ تو جہاں زینت اختیار کرنی چاہیے وہاں کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہ بھی اچھا نہیں ہے ہم کسی کے ہاں شادی میں جائیں اور ہم بہت ہی گھٹیا ایسا لباس پہن کر جائیں جس میں کہ ہم کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ شب خوابی کا لباس ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈفرینٹ موقعوں کے لیے ڈفرینٹ اللہ نے لباس رکھے ہیں۔ دوسرے انسان کی اپنی شخصیت کا بھی اظہار ہوتا ہے، عمر کا بھی، ایج اپروپریٹ لباس ہونا چاہیے۔ بعض لباس خالی ینگ لڑکیوں پہ اچھے لگتے ہیں، انہی پہ جچتے ہیں۔ بعض لباس بڑی عمر کی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، تو اسی حساب سے پڑھیں، رنگ دیکھ لیں کون سا رنگ مجھ پہ سوٹ کرتا ہے، کون سا ڈیزائن میرے اوپر اچھا لگتا ہے۔ تو اپنی شخصیت کو، اپنی پرسنالٹی کو انہینس کرنے والا لباس پہننا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی دیکھ کے ہمارا مذاق اڑانے لگ جائے۔ رنگ دیکھ لیں کون سے رنگ سوٹ کرتے ہیں، پنک اچھا لگتا ہے پہنیں، ریڈ اچھا لگتا ہے پہنیں، نہیں اچھا لگتا مت پہنیں۔ ڈیزائنز وغیرہ دیکھ لیں، سب دیکھ لیں الحمدللہ، اور اس کے حساب سے انسان اپنا لباس پہنے۔ اور لباس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو ایکسپریشن ہے، ہم نے دیکھا اپنی شخصیت کا، پھر حیا کا محافظ ہے، ہماری حیا کی حفاظت کرتا ہے لباس۔ عبادات کے لیے لباس شرط ہے، بغیر لباس کے عبادت قبول نہیں ہے۔ لباس شیطان کے خلاف دفاع ہے ہمارا، ڈیفینس ہے ہمارا۔ جہاں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بھی ہمارا دفاع ہے، اور لباس بھی ہمارا دفاع ہے۔ بے لباس لوگوں پر شیطان زیادہ حملہ کرتا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہوتا ہے، یہ شیطان کے خلاف ڈیفینس ہے۔ اور سچی بات یہ کہ فطرت کے اندر طلب موجود ہے۔ لباس کا اترنا یا لباس کا سطر سے تعلق کٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ فطرت ڈسٹارٹ ہو چکی ہے، فطرت مسخ ہو گئی ہے، اور اینیمل انسٹنکٹس، جانوروں کی جبلت حاوی ہو گئی ہے، حیوانیت آ گئی ہے۔ اور یہ آپ یہ دیکھیں، یہ جو فحش لفظ ہے، فا ہا شین، اور وحش واو ہا شین ملتے جلتے ہیں نا، تو فحاشی سے دراصل وحشی پن پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر۔ جتنی فحاشی دنیا میں پھیلے گی، آپ دیکھیں اتنے سیکشول نیچر کے کرائمز بڑھتے چلے جائیں گے، انسان کے اندر وحشی پن پیدا ہو جاتا ہے، جانور بن جاتے ہیں انسان۔ کسی نے کہا ہے نا کہ واقعی ہم نے عورتوں کی حیا پر اتنا زور دیا کہ دیکھا بھی نہیں کہ مرد کتنے بے حیا ہو گئے ہیں، مرد کتنے بے رحم ہو گئے ہیں، لگتا ہے جانور ہو گئے ہیں، جیسے جانور بھی ایسے بیہیو نہیں کرتے جیسے کہ مردوں نے بیہیو کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی لگتا ہے عورت محفوظ ہی نہیں ہے، جیسے کہ جانور ایک مادہ کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے نا، ایک ہی نظر سے، اسی طرح لگتا ہے کہ مردوں نے عورتوں کو بس ایک ہی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ سب بے حیائی کے انڈے بچے ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ تو بے حیائی دراصل عبادت سے روک دیتی ہے، شیطان کے خلاف انسان کو ولنریبل کر دیتی ہے، ڈیفینس لیس ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے خلاف دراصل یہ بھرپور بغاوت ہے۔ لباس کا اتار دینا، سطر اپنے کھولنا، یہ دراصل اللہ کے ساتھ آئی ڈیئر یو ایٹیٹیوڈ ہے کہ اللہ جو مرضی کر لے، نہیں پہننا ہم کو، ہم نہیں پہنیں گے،
اس لیے اگلی آیت میں پھر زور دیا جا رہا ہے کہ لباس اور اس کے مقصد کے بارے میں تم بہت محتاط رہنا۔ پھر خطاب کیا، دیکھیں، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان، دیکھو ہرگز تم کو شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اتنا بڑا حملہ کیا تھا، تمہارے امی ابو کو نکلوا دیا تھا لباس اتروا کر ان کے، تم لباس اتار کے جنت میں جاؤ گے؟ نہیں جا سکو گے۔ ینزع عنہما لباسہما، کھینچ رہا تھا ان سے ان کے لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں، ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھول دے۔ انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر اپنی ہیریٹیج ہمیں یاد دلائی جا رہی ہے، اپنے باپ کی زندگی سے سبق لو، باپ کا دشمن تمہارا دشمن۔ چونکہ ابلیس کے بارے میں ہم نے بھی بات ترجمے میں بھی کی تھی کہ شیطان جنوں میں سے ہے، لہٰذا بتایا کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ چھپی ہوئی مخلوق کا مطلب یہ نہیں کہ موجود نہیں ہے، انویزیبل بٹ پریزنٹ، یہ بھی یعنی مطلب ہے کہ انسانوں اور جنوں کے شیطان تم کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ شیاطین کا ذکر، شیطان کا ذکر ہے نا کہ وہ اور اس کا قبیلہ، انسانوں اور جنوں کے شیطان تمہیں ٹارگٹ کریں گے، مختلف بھیس بدل کے تم کو بہکائیں گے، تمہارے دین کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تم کیا سمجھو گے ان شیطانوں کی باتیں سن کے؟ تمہیں لگے گا تمہیں ایمانسپیٹ کر رہے ہیں، تم کو فریڈم دلا رہے ہیں، اصل میں تم ان کے جال میں پھنس رہے ہوگے۔ فیشن کے نام پہ، کلچر کے نام پہ، رائٹس کے نام پہ، کنیکٹنگ وتھ نیچر، ان کے نام پر لباس اتروا دیں گے تمہارے۔ کوئی ریسٹورینٹ بنائے گئے ہیں جہاں پر نیوڈ لوگوں کو آنے کی اجازت ہے کہ آپ بالکل بغیر لباس کے بیٹھ کے کھانا کھائیں، آرام سے آپ بیٹھیں، کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے لیے۔ نعوذ باللہ۔ نیوڈسٹ کیمپس ہیں، ان کیمپس میں آنے کی شرط یہ کہ آپ نے لباس نہ پہنا ہو، اور بیچز وغیرہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، سلوگنز ہی سلوگنز ہیں ان کے پیچھے۔ کبھی مذہب کے نام پر لباس اتروائیں گے، اور فیشن نے کبھی لباس اتارا اور کبھی مذہب کے نام پر بھی لباس اتارا گیا۔ اس بے لباسی کی زد آپ کے خیال میں پڑتی کس کے اوپر ہے؟ کس انسٹیٹیوشن کے اوپر پڑتی ہے؟ یہ بتائیے ذرا۔ اوریانی کی زد سیدھی انسٹیٹیوشن آف میرج کے اوپر پڑتی ہے، میاں بیوی کے رشتے پر پڑتی سب سے پہلے۔ اس سے وہ پرائمری رشتہ تو وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے؟ یاد کریں ذرا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بے لباس بے حیا معاشرے میں سب سے پہلی جو کیجولٹی ہوتی ہے وہ وفا ہوتی ہے۔ زنا پھیلتا ہے، بد نظری عام ہوتی ہے، شوہر بیوی کا آپس میں ٹرسٹ، اعتماد اٹھ جاتا ہے، وفا ختم ہو جاتی ہے بے حیائی کی وجہ سے۔ ٹیمپٹیشن اتنی بڑھ جاتی ہے دنیا میں کہ شاید ہی کوئی ہوگا جو بچ سکے یہ اوریانی دیکھ دیکھ کر۔ ڈیویشنز پیدا ہو جاتے ہیں طبیعتوں کے اندر، سیدھا سادہ شوہر بیوی کا تعلق کافی نہیں لگتا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ آپ گئی ہیں قصائی کی دکان پہ، گئی ہیں کبھی، گوشت لینے گئی ہوں گی نا۔ ایک قصائی کی دکان میں بڑی بیسک قسم کی ہوتی ہے نا، ادھر ران لٹک رہی ہے، ادھر سینہ لٹک رہا ہے، وہاں کلیجی لٹک رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں دیکھ کے انسان کو نا متلی ہونے لگتی ہے۔ پھر گھر آ کر کہتے ہیں بے اللہ کا واسطہ دال چاول کھانے کا دل چاہ رہا ہے میرا، ہاتھ نہیں لگانا مجھے گوشت کو۔ تو بہت کروڈ میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، مجھے پتہ ہے بہت کروڈ ہے، لیکن جب دنیا کو اس طرح کا بازار بنا دیا جائے نا، اور قصائی کی دکان بنا دی جائے کہ ہر جگہ رانیں نظر آ رہی ہیں، ہر جگہ سینے نظر آ رہے ہیں،
تو پھر یہی حال ہوتا ہے انسان کا، پھر نا طبیعت الل جاتی ہے اس چیز سے، بھر جاتی ہے، اکتا جاتی ہے، پھر ناولٹی چاہیے، پھر اپنے ہی جنس کے لوگوں کی طرف رجحان ہوتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے بچے اچھے لگنے لگتے ہیں، پھر لوگ بعض دفعہ جانوروں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بسٹیلٹی یہ بھی ایک فیکٹ ہے، آپ میچور ہیں الحمدللہ، بالغ ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ڈیویشنز ہیں، یہ شیطان کے جال ہیں، تو اس طرف چل پڑتے ہیں۔ کنکی چیزیں اچھی لگتی ہیں، سیدھے سادہ تعلق سمجھ نہیں آتا پھر ان کو، پھر مظالم شروع ہوتے ہیں، پھر پورنوگرافی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب بے لباسی کے سارے انڈے بچے ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جسم کموڈٹی بن جاتا ہے، بکاؤ مال بن جاتا ہے، عورت سب سے زیادہ سفر کر رہی ہوتی ہے اس کا، اور سب سے بڑا حملہ عورت پر ہی کہ تمہارا رائٹ ہے کہ تم لباس نہ پہنو، اور کیا کچھ دنیا کے اندر آج ہم سلوگنز دیکھ رہے ہیں۔ تو عربوں نے تو بے لباسی کو دین کا حصہ بنا لیا تھا۔ ہم نے کہا تھا نا کہ اگر بے لباسی کو سینکٹیٹی ملی ہے تو فیشن یا ریلیجن کے ذریعے سے، تو عربوں نے اس کو سینکٹیفائی کیا تھا اپنے مذہب کے نام پر۔ کیا کرتے تھے؟ بے لباس طواف کیا کرتے تھے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ دیا ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، جب کوئی یہ شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بالکل شیطان والی بات، بِمَا أَغْوَيْتَنِي، اللہ تو نے مجھے اغوا کیا۔ تو یہ کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے ہم سے کہ تم ایسے کرو، اور لوگ اللہ کے نام پر اس کو رکھ دیتے ہیں اٹھا کر کہ کم لباس پہننا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ قل، کہہ دیجئے ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تو کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہیں؟ اب یہ جو یہاں پر ہم مذہب کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا ذرا اس کے بارے میں اور بات کرتے ہیں۔ قریشی خود نہیں کیا کرتے تھے، وہ بے لباس برہنہ خود طواف نہیں کرتے تھے، دوسروں کے لیے فتویٰ دے دیا تھا انہوں نے کہ قریش کے علاوہ جو باہر سے عرب حرم میں طواف کے لیے آئیں گے وہ اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے، یا تو قریش میں سے کسی سے کپڑا خریدیں ورنہ پھر بغیر لباس کے طواف کریں۔ یہ انہوں نے کہنا شروع کیا، اس سے پھر برہنگی کو رواج ملا۔ پھر لوگوں نے دلیل یہ دینی شروع کری کہ جن کپڑوں میں ہم دنیاوی کام کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں ان کو پہن کے تم عبادت نہیں کریں گے۔ شیطان والی جسٹیفیکیشن کہ یہ گناہ تھوڑی ہے، عین ثواب ہے، یہ گناہ تھوڑی ہے۔ اس نے کہا تھا نا جاؤ جا کے درخت کا پھل تو کھاؤ، اس لیے منع کیا اللہ نے، فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے تم کو۔ تو نیکی کے نام پر یہ ساری بے حیائی شروع کر دی۔ تو کہا کہ ہم ابھی دنیاوی لباس وغیرہ نہیں پہنیں گے، اس سے ہمارا کیا تعلق، اس سے تمہاری عبادت کی پیورٹی خراب ہو جائے گی۔ تو شیطان اس طرح حرم کے اندر بھی داخل ہو گیا، اللہ کی عبادت کو اپنی عبادت میں کنورٹ اس نے کر لیا، اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلا کیا ہوا۔ اور مذہب کے نام پہ تو بہت بے حیائی ہے، کبھی اپنے دیوداسیوں وغیرہ کے بارے میں پڑھا ہو، اس کو تو کھلم کھلا ریلیجس پروسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ عورتوں کو مندروں میں مختلف دیویوں دیوتاؤں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جب ان کے اپنے باپ بھائی اس طرح عورتوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے وہاں پر، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پھر کیا ہوتا ہوگا وہاں پر، اور وہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہی سب کچھ ہوتا ہے وہاں پر۔ تو یہ ساری بے حیائی، اس پہ اس کو مذہب کا لبادہ دیا ہے۔ بعض دفعہ یہ مجذوب نہیں کہتے جن کو، کہ وہ لباس ہی نہیں پہنتے، کہتے ہیں، اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑا کوئی نیکی کا لیول ہے۔ ان کے جو سادھو وادھو ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے لباس پہنتے ہیں، نہ پہننے کے برابر پہن رہے ہوتے ہیں، وہ مذہب کی سینکٹیفیکیشن ہے جو کہ اس کو ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ نہیں، اللہ نہیں حکم دے سکتا تم کو، شیطان ہے جو کہ فحاشی کا حکم دیتا ہے، اللہ کو تو حیا پسند ہے۔ قل امر ربی بالقسط، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ قسط، انصاف شریعت کی روح ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اس نے حکم دیا ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔
کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے اب تم کو پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ تو کیا فرمایا؟ اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، تم ہر مسجد کے وقت اپنا رخ ٹھیک کر لو۔ وجہ اور جہت یہ بھی ملتے جلتے لفظ ہیں، واو جیم اور ہا، اور جیم ہا اور تا، یعنی کہ وجوہکم سے مراد ہے اپنا رخ تم ٹھیک رکھو۔ اچھا ورڈ کیا ہے سمجھنے کا؟ مسجد، ہر مسجد کے موقع پر، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس۔ تو مسجد سے مختلف اعمال مراد لیے ہیں علماء نے۔ کچھ نے کہا کہ مسجد کا ایک مطلب ہے سجدہ، خود سجدہ، یا مسجد سے مراد ہے سجدے کی جگہ، اور جو اس کو ہم بھی مسجد کہتے ہیں، ہاں سجدے کی جگہ، یا سجدے کا وقت۔ تو سجدے کی جگہ، سجدے کا وقت، یا خود عمل سجدہ کرنا، مراد عبادت، اور مراد عبادت گاہیں۔ اور سجدہ obviously نماز میں کیا جاتا ہے، تو اشارہ نماز کی طرف ہے کہ جب بھی تم نماز کے لیے ہو تو اپنا رخ تم بالکل ٹھیک کر لیا کرو، اللہ کو سجدہ کرو جس نے کہ تم کو پیدا کیا ہے۔ شرک ظلم ہے، اللہ کو پکارو، کسی اور کو نہیں پکارو اللہ کے علاوہ۔ عبادت گاہوں میں صرف اللہ کا نام لینا چاہیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آخرت میں اللہ ہی کی طرف تنہا لوٹو گے تم، تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ تو توحید اور آخرت ان دونوں کو بھی یہاں جوڑ دیا گیا ہے کہ توحید تمہاری ضرورت ہے اگر تم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ فریقاً ہدا، ایک فریق ہدایت پر ہے، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، لیکن دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، انہوں نے اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ تو دو ہی گروہ ہیں obviously، کوئی ہدایت پر ہے یا گمراہی پر ہے، اور گمراہی کا سبب شیطان کی اطاعت، اور شیطان کی اطاعت کا سب سے بڑا سمبل بے حیائی۔ ساتھ ہی گمان کیا کر رہے ہیں کہ حق پر تو ہم ہی ہیں۔ واقعی جس قدر آج بے حیائی کا جسٹیفیکیشن سے زیادہ جو اس کا پروموشن ہے وہ کمال کا ہے۔ ہر دور کا اپنا اپنا فتنہ ہوتا ہے۔ ایک دور تھا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد کا دور جب سب سے بڑا دنیا کا فتنہ بت پرستی تھی۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی ہے، کوئی اس کی لپیٹ سے بچا ہوا نہیں ہے۔ شاید ہی کسی کی آنکھ ہوگی جس نے کہ بے حیائی نہ دیکھی ہو، شاید ہی کسی کا کان ہوگا جس نے بے حیائی نہ سنی ہو۔ تو یہ بہت بڑا آج کا فتنہ ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں دین والوں کو کیا مرض ہے، حیا حیا، پردہ پردہ، کپڑا کپڑا، لباس لباس، بس ان کو تو یہی سوجے جاتا ہے، اور ہیومن رائٹس وائلیشن پر تو یہ کوئی بات ہی نہیں کرتے، فلاں چیز پر تو بات ہی نہیں کرتے۔ یہ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن اللہ نے خود کتنا زور دیا ہے حیا کے اوپر۔ خود ہمیں پہلے اپنی فطرت کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو اتنا اچھا، اگر یہ حیا اتنی ہی کوئی غیر اہم چیز ہے، پھر لوگ بے حیائی کو اتنا پروموٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی امپورٹنٹ نہیں ہے تو چھوڑو، تم بھی لباس کا پیچھا چھوڑ دو۔ تم نے کیوں لباس کا پیچھا پھر اتنا پکڑا ہوا ہے؟ پھر تم کیوں پردے کے اتنے خلاف ہو؟ تم کیوں اتنا برا بھلا اس کو کہتے ہو؟ تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ بہت بڑا میدان جنگ بنا ہوا ہے توحید کا اور شیطان کا لباس۔ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی بیسک بات ہے۔ تو شیطان کی اطاعت کر کے اور گمان کرتے کہ ہم حق پر ہیں، اور تم بھی شیطان کے پیچھے چلو۔ صرف سوچ لینے سے اور ازیوم کر لینے سے کوئی خود بخود حق پر نہیں آ جاتا، اس کے لیے دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ گیس ورک سے نہیں ہو جائے گا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ نے ہم کو حکم دیا، نعوذ باللہ سے جھوٹ جڑ دیا اللہ کے اوپر لے جا کر۔ تو فرمایا کہ وہ یحسبون انہم مہتدون، گمان یہ کر رہے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، ان کا گمان حقیقت نہیں ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، سورۃ النجم میں آتا ہے، گمان حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حق کی جگہ نہیں لے سکتا، اور حق سارے کا سارا ہمیں
الحمدللہ قرآن اور حدیث ہی سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمارا تعلق اس سے پکا جوڑ دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے تاکہ ہم کوئی ہیومینیٹیرین کازز کا بھی حق ادا کر سکیں. اور لوگوں کو حیا سکھانا بہت بڑا ہیومینیٹیرین کاز ہے. حیا کی عزت کرنا، اس کی رسپیکٹ کرنا، اس کو اپنانا، یہ خود بہت بڑا ہیومینیٹیرین کاز ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنے سارے مظالم کا علاج ہے اس کے اندر. کاش کہ ہمیں اندازہ ہو. ہم دنیا کو روتے پھرتے ہیں آج کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، اور بے حیائی کے اڈے اپنی جگہ بنے ہیں. ان پر کوئی ہاتھ نہیں رکھتا، کوئی انگلی ان کی طرف نہیں اٹھاتا. تو اگر مظالم سے ہمیں نجات چاہیے یا ان کو ہمیں کنٹرول میں لانا ہے تو یہ حیا کے بغیر ناممکن ہے. ہم جو مرضی فورم بناتے رہیں، ہم جو مرضی واٹس ایپ پہ تقریریں کرتے رہیں، ہم جتنے مرضی سلوگنز ریز کرتے رہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک ہم اس کے اوپر نہیں آئیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.